پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے خاص طور پر جو خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات ہیں، اور اگر ہم بات کریں تو صرف ایک ہفتے کے دوران راولپنڈی کے اندر 3 خواتین کا جو قتل ہے وہ رپورٹ ہوا، اور اس حوالے سے خبریں بھی سامنے آئیں. ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے قانون سازی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملات جو خواتین پر تشدد کے معاملات پر ہم بات کرتے تھے، ان کی روک تھام کے حوالے سے بات کرتے تھے، اب وہ تشدد کے بجائے ان واقعات میں اضافہ نظر آ رہا ہے. اور یہاں اس حد تک کہ اب خواتین کے افسوسناک واقعات جیسے قتل کے واقعات ہیں وہ بھی رپورٹ ہو رہے ہیں. حال ہی میں حنا جاوید کا جو قتل ہوا اس پر بھی کئی سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن کیا وجوہات ہیں کہ یہ واقعات جو ہیں ان میں مسلسل ایک اضافہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے؟ فوزیہ وقار صاحبہ، چیئرپرسن فوسفا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. فوزیہ صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. آپ نے دیکھا کہ ہم خواتین پر جو تشدد کے واقعات ہیں ان کی روک تھام کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں، قانون سازی کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں، لیکن اب یہ واقعات بڑھ کر خواتین کی جان لینے تک جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں. آپ کے نزدیک یہ جو واقعات میں اضافہ ہے اور یہ جو اب قتل تک چیزیں پہنچ گئی ہیں، اس کی وجوہات آپ کے نزدیک کیا ہیں؟ دیکھیے، یہ جو خواتین کی جان لینے کا معاملہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے. بہت عرصے سے خواتین کی جانیں لی گئی ہیں، کبھی غیرت جی. نام نہاد غیرت کے نام پہ، کبھی کنٹرول کے نام پہ، کبھی ان کو اپنی فیصلے کی قوت سے روکنے کے نام پہ، مگر وہ ہوتا رہا ہے. اب تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ چیزیں سامنے آتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو تشدد کی رپورٹ ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، اور انصاف تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ ہو گیا، چاہے میڈیا کی مدد سے ہو چاہے لوگوں کی آگاہی کی وجہ سے. تو آپ دیکھیں گے کہ اسی وجہ سے تشدد کے بہت سارے معاملے رپورٹ ہوئے ہیں، اور اس میں جی. اس سال کو اگر ہم دیکھیں تو 3,500 کے لگ بھگ وہ کیس ہیں جو نہایت تشدد کے رپورٹ ہوئے ہیں. اس میں سے بھی آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ کے جو رپورٹڈ کیسز ہیں وہ خواتین کے مرڈر کے ہیں، چاہے وہ ویسے مرڈر ہو، قتل کے ہیں، چاہے ویسے قتل ہو یا نام نہاد غیرت کے نام پہ ہو. تو یہ چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. اس کا آپ نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت زیادہ یہ ہے کہ اب خواتین نے خاموشی سے انتہائی تشدد سہنے سے انکار کر دیا ہوا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں یہ باور ہو چکا ہوا ہے کہ عورت جو ہے وہ ایک برابر کی انسان ہے، برابر کی شہری ہے. اور کیونکہ اسٹیٹ کی طرف سے بھی یہ پیغام ہمارے جیسے اداروں سے، بہت سارے ایسے اداروں سے یہ جاتا ہے کہ آپ برابر کی انسان اور برابر کی شہری ہیں تو خاموشی سے تشدد نہ سہیں. پھر جب وہ جی. کرتی ہیں تو معاشرہ ابھی تک اس لیول پہ نہیں آیا جس پہ وہ اس حق کو پہچانے اور اس کو مانے، جس کی وجہ سے پھر ان کو بہت ہی زیادہ ریٹیلیشن یا انتقامی کارروائی دیکھنی پڑتی ہے. اچھا، لیکن فوزیہ صاحبہ جیسے آپ نے کہا کہ اب خواتین نے انکار کر دیا ہے یہ تشدد برداشت کرنے سے، لیکن اب آپ دیکھیں تو یہ جو ایون حنا جاوید صاحبہ کا جو کیس تھا اس میں بھی یہ کہا گیا کہ جب گھر والے ان سے بات کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ آپ خوش ہیں، تو وہ بات گھما کے کسی اور طرف لے جاتی تھی، اس بات کا وہ جواب نہیں دیتی تھی. دوسرا، یہ جو گھر کے اندر کیسز ہیں، ایک بات تو یہ بھی آ رہی ہے کہ خواتین کے اوپر تشدد ہوتا ہے، ان پر دباؤ ہوتا ہے، لیکن وہ معاشرے کی وجہ سے اس بات کو باہر نہیں آنے دیتی، وہ رپورٹ نہیں کرتی. تو اس طرح کے کیسز کی پھر نشاندہی کیسے ہو سکتی ہے؟ زیادہ اعتماد ریاستی اداروں میں، اور دوسرا معاشرتی لیول پہ بھی انسان ایک دوسرے کو سے یہ بات کرنا کہ اس طرح کے رویے اور اس طرح کی حرکات برداشت نہیں ہے، کیونکہ میں آپ ہم سب مل کے معاشرہ بناتے ہیں. جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں اور خاموش ہونے کے لیے کہتے ہیں تو ایسی صورتحال میں تشدد بڑھتا ہے. آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا جس میں ایک خاتون ہراسانی کا شکار ہوئی، جو جنسی ہراسانی کا شکار ہوئی. تو جی. جب اس نے جا کے رپورٹ کی تو اس کے جو سپیریئر آفیسر تھے انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ پولیس کو مت رپورٹ کرنا، کیونکہ تمہاری عزت پہ آنچ آئے گی، اور تم ایک کماری لڑکی ہو تو تمہاری شادی نہیں ہوگی. ہم نے اس فیصلے میں بہت اسٹرانگلی یہ آبزرو کیا کہ اس طرح کی جو ڈسکریجمنٹ ہے، اس طرح کے رویے جو پرپیچویٹ کیے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے خواتین مزید خاموش ہو جاتی ہیں. مگر ساتھ ہی ساتھ جب یہ فیصلہ باہر گیا اور لوگوں نے یہ دیکھا تو 4 لوگوں نے اسے ہمت بھی پکڑی ہوگی. اسی طرح سے اگر میں یا آپ، ہمارے ساتھ کوئی کہتا ہے کہ بڈی نو کنٹرول کر کے رکھنا چاہیے، تو آپ بجائے ہنسنے کے اور اس میں شامل ہونے کے اس کو کہیں کہ بھائی آرام سے، وہ انسان ہے، انسان کی عزت ہوتی ہے. کنٹرول کا کیا معاملہ ہے؟ پارٹنرز ہیں، لائف پارٹنرز ہیں، میاں بیوی دونوں ہیں.
تو ہمارے معاشرے میں اس وقت خاص طور پہ جو گھریلو تشدد آپ دیکھ رہے ہیں کہیں بھی ہوتا ہے، لوگ بیوی کو برابر کا انسان یا پارٹنر نہیں سمجھتے، اس کو ایک زر خرید غلام سمجھتے ہیں جس کا کام یہ ہے کہ وہ ان کا گھر مینٹین کرے، ان کی ہر کہیں جو ہر بات ہے اس کو مانے اور آگے سے چون چرا نہ کرے. اگر وہ آگے سے کوئی چون چرا کرتی ہے تو وہ ایک سرکش بیوی سمجھی جاتی ہے. اچھا، لیکن فوزیہ صاحبہ آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اب یہ طبقے کی یا کسی کے پڑھے لکھے یا ان پڑھ ہونے کی حد تک یہ معاملہ نہیں رہا. نور مقدم کے کیس سے لے کر حنا جاوید کے کیس تک آپ سمجھتی ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، اب یہ طبقے اور پڑھے لکھے کی بات تک نہیں رہا محدود؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پڑھے لکھے طبقے میں بھی پہلے تشدد ہوتا تھا، مگر لوگ اپنے جو پریولیجز جسے کہتے ہیں نا، مراعات جو ان کو حاصل ہوتی ہیں اس کی وجہ سے چپ رہتے تھے، آگے نہیں بولتے نہیں تھے، یا جی معاشرتی دباؤ کی وجہ سے بھی یقیناً. اس حنا جاوید کیس میں جو میں نے دیکھا ہے، جو اس کا خامن تھا جی نسٹ یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، اور قتل سے پہلے جو وہ کہہ رہا ہے یونیورسٹی کے لیکچر میں، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک عورت کا ایک بیوی کا ایک خامن جی مرڈر کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اسٹوڈنٹس چپ ہیں تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے نا کہ وہ اس کا افیئر چل رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خامن کے دماغ میں کوئی ٹیومر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وجہ سے اس کو غصہ آیا ہوا ہو، یا وٹ ایور، 2-3 محرکات. تو کہہ رہے دیکھیے آپ، پھر اس میں کمپلیکسٹی ہے. اب ایک یونیورسٹی جس میں یہ بات ہو رہی ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ اس طرح کے رویوں کو وہیں پہ چیک کرے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا قانون ہے ہراسانی کا، اس طرح کے رویے اس کے اندر بالکل فال کرتے ہیں. ہمارا قانون جو ہراسانی کا قانون ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر کسی دوسرے طبقے کے خلاف امتیازی سلوک کیا جائے یا امتیازی رویہ رکھا جائے تو اس کا صحیح، جواب ریاست کرے گی. ریاست کرے. اچھا فوزیہ صاحب، آخر میں مختصراً یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کے پاس بھی اس نوعیت کے کیسز آتے ہیں جس میں لوگ یا خواتین خاص طور پر بات تو کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ کہیں کہ جی اس معاملے کو آپ نے پبلک نہیں کرنا؟ جی بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں جس میں خواتین نہیں آواز اٹھانا چاہتی، کیونکہ ان کے گھر والے سب سے پہلے ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ نہیں بات پبلک نہیں کرنا چاہتی. ہم ان کو بہت زیادہ تسلی دیتے ہیں کہ آپ کے خلاف جی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، کیونکہ قانون میں انتقامی کارروائی کے خلاف ہمارے پاس پاور ہے اس کو روکنے کے لیے، مگر وہ پھر نہیں چلیے آواز اٹھاتے. چلیں ٹھیک ہے. فوزیہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، فوزیہ وقار صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. اب ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے جس پر ہمیشہ بات بھی ہوتی ہے اور زور بھی دیا جاتا ہے کہ ان واقعات کو کسی طرح روکا جائے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی تشویشناک اور افسوسناک ہیں، اور یہی حکومت پر زور دیا جا رہا ہے کہ ان واقعات کی روک تھام کے لیے قانون تو موجود ہے لیکن عمل درآمد کے حوالے سے کوئی عملی اقدامات بھی لیے جانے چاہیے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.